نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، گزشتہ مجلس میں نکاح کی ترغیب، اہمیت اور فوائد سے متعلق بعض باتیں ذکر کی گئی تھیں۔ اب نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے جلد نکاح کرنے سے متعلق کچھ احکامات انشاءاللہ ذکر کی جائیں گی۔ آیت کریمہ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء سے، باپ ہو یا دادا ہو یا بڑے بھائی ہوں، ان کو خطاب کر کے فرمایا تم میں سے جو بے نکاح ہوں، چاہے لڑکا یا لڑکی، بالغ ہونے کے بعد ابھی ان کا نکاح نہ ہوا ہو، ایک، یا نکاح ہونے کے بعد شوہر کے انتقال ہو جانے کی وجہ سے یا شوہر کے طلاق دے دینے کی وجہ سے وہ بیوہ ہو گئی ہیں، بے نکاح ہے اور ابھی جوان ہے، تو دونوں صورتوں میں اولیاء کو حکم دیا گیا کہ ان کا تم نکاح کرا دو۔ تو یہ جلد نکاح کرا دینا بالغ ہونے کے بعد نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کا عفت کا، پاک دامنی کا اور فحش اور منکرات کے انسداد کا یہ سبب اور ذریعہ بنتا ہے۔ تو معلوم ہوا اگر بالغ ہونے کے بعد جلد ان کے نکاح کا انتظام نہ کیا گیا ہو اور جس کی وجہ سے وہ گناہ میں پڑ گئے تو یہ معاشرے کے اندر فساد کا سبب بنتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر جوانوں کو خطاب کیا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی جماعت کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم میں سے جو نکاح کرنے اور نکاح کے لوازمات یعنی مہر ادا کرنے، بچوں کا، بیوی کا نفقہ ادا کرنے وغیرہ کی صلاحیت رکھتا ہو تو چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، اس لیے کہ اس طریقے سے نکاح کرنا آنکھوں کو پست کرنے، آنکھوں کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت کا سبب بنتا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، آگے فرمایا جو تم میں سے نکاح کرنے کی اور نکاح کے لوازمات یعنی مہر ادا کرنے، نفقہ دینے وغیرہ کی صلاحیت نہیں رکھتا ہو تو چاہیے کہ وہ مسلسل روزہ رکھے، اس لیے کہ مسلسل روزہ رکھنا جنسی ہیجان کو دور کرتا ہے، خواہش نفس کو توڑ دیتا ہے۔ تو اس حدیث پاک کے اندر آپ علیہ السلام نے نوجوانوں کو نکاح کرنے کا حکم دیا، جو نوجوان نکاح کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں اور اس کے لوازمات، نفقہ وغیرہ ادا کرنے کی ان کی حیثیت ہو۔ تو اس پر دو فائدے ذکر کیے گئے۔ تو جوانی کے اندر نکاح کرنے میں آنکھوں سے بھی حفاظت ہوتی ہے کہ آنکھ غلط نگاہی، بد نگاہی کا شکار نہیں ہوتی، اور شرمگاہ کی بھی حفاظت ہوتی ہے، حرام کاری اور زنا سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بالغ ہونے کے بعد جوانی کے اندر نکاح کرنے کی استطاعت اور رغبت ہونے کے باوجود نکاح نہ کرنا، اس کے نہ آنکھوں کی حفاظت ہوگی اور نہ ہی شرمگاہ کی حفاظت ہوگی، بلکہ یہ معاشرے میں زنا کے پھیلنے کا، فتنے کے پھیلنے کا یہ سبب بنے گا۔ اس لیے ایک اور حدیث میں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا علی ثلاث لا تؤخرھا، اے علی 3 چیزوں میں تم تاخیر نہ کیا کرو۔ بظاہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے پوری امت کو بلکہ قیامت تک آنے والی نسل کو یہ تاکید اور ہدایت ہے کہ 3 چیزوں میں تاخیر اور دیر نہ کیا کرو، الصلاۃ اذا آنت والجنازۃ اذا حضرت والایم اذا اجدت لہا کفوا، نماز جب اس کا وقت آ گیا تو غفلت سے، سستی اور کاہلی سے نماز پڑھنے میں تاخیر کر کے آخر وقت تک نماز کو ٹال دینا یہ غلط ہے۔ نماز کا اہتمام کریں، جلد اس کو ادا کریں۔ اور دوسرے، جنازہ جب حاضر ہو جائے تو اس کے تدفین میں تاخیر نہ کریں۔ تو جنازے کے ہونے کے بعد، حاضر ہونے کے بعد، یہ نہیں کہ اس کے رشتہ دار دور دراز جگہوں سے آنا ہے، اس کی وجہ سے 1-8 دن تک تاخیر کی جاتی ہے۔ بعض وقت دور دراز ممالک سے آنے میں 2 دن 3 دن تدفین میں تاخیر کی جاتی ہے، یہ غلط ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا کہ جنازہ جب حاضر ہو جائے تو اس میں جلدی کرو، تدفین کے اندر دیر نہ کیا کرو۔ اور تیسری بات اور تیسری ہدایت دی، والایم اذا وجدت لہا کفوا، اور بے نکاحی عورت جب اس کے لیے اس کے مناسب جوڑا مل گیا، رشتہ ہو گیا، تو اب اس میں تاخیر نہ کیا کرو۔ بلا وجہ جہیز کے ساز و سامان اکٹھا کرنے میں، زیورات وغیرہ کے انتظام میں زیادہ تاخیر کرنے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ تو یہ نکاح کے اندر بلا وجہ تاخیر امت کے اندر فتنے کا اور زنا کے پھیلنے کا، فحش اور منکرات کے پھیلنے کا سبب ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کی حفاظت کے لیے، فحش اور منکرات کے انسداد کے لیے یہ تاکید فرمائی کہ جوان لڑکے اور لڑکیوں کے نکاح میں زیادہ تاخیر نہ کیا کریں۔ بالغ ہو گئے اب اس کے نکاح کا انتظام کرنا والدین کے اوپر فرض بلکہ ان کی ذمہ داری ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر۔ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، جب تم میں سے کسی لڑکی کا خطبہ، نکاح کا پیغام دیا گیا، ایسے لڑکے کی جانب سے نکاح کا پیغام آیا جس کے دین اور جس کے اخلاق کے بارے میں تم پسند کرتے ہو، اطمینان ہو کہ دیندار لڑکا ہے، اچھے اخلاق ہیں، یہ وہ 2 صفت ہیں جو وجہ ترجیح ہیں۔ دینداری کو دیکھ کر، اس کے حسن اخلاق کو دیکھ کر تم اس کا نکاح کرا دو۔ اگر دینداری اور اخلاق اچھے ہوں، اس کا جوڑا ملنے کے باوجود تم نکاح نہیں کرو گے، لڑکیاں گھر کے اندر دراز عمر تک، بڑی عمر تک بیٹھی رہیں گی، تو تکن فتنۃ فی الارض و فساد کبیر، زمین میں فتنہ اور بہت بڑا فساد رونما ہوگا۔ یہ بہت بڑا فساد کیا، کتنے ہی ایسے بے نکاحی لڑکیاں گھروں کے اندر موجود ہیں اور نکاح نہ کرنے کی وجہ سے ایسے حادثات پیش آتے ہیں، وہ غیر مردوں کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں۔ بیچاری انتظار کرتے کرتے 25 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، نکاح نہیں ہو رہا ہے، اور جہیز کے انتظام کے اندر اور رسوم و رواج کے انتظام کے لیے تاخیر کی جاتی ہے، تو یہ لڑکیاں صبر نہیں کرتی، دوسرے کے ہاں بھاگ جاتی ہیں۔ یہ آج کل کے زمانے کے اندر غیر مردوں کے ساتھ بھاگنے کا رواج بھی بہت ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، ان کا ایمان خطرے میں ہو جاتا ہے، غیر مرد کے ساتھ بھاگ کر وہ زنا میں ملوث ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ ان کا ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتی ہیں۔ دیندار گھرانے کی لڑکیاں، والدین نے اتنے
امیدوں کے ساتھ اسے پالا، لیکن آخر کار وہ والدین کے لیے بدنامی کا اور دھبا لگانے کا سبب بنتی ہے۔ یہ وجہ ہے نکاح میں تاخیر کا۔ اس لیے ایک اور حدیث میں ہے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، من ولد له ولد فلیحسن اسمه وادبه فاذا بلغ فلیزوجه فان بلغ ولم یزوجه فاصاب اسما فانما اسمه علی ابیہ۔ جس شخص کو کوئی لڑکا پیدا ہوا ہو یا لڑکی پیدا ہوئی تو چاہیے کہ اس کا اچھا نام رکھے، اسے ادب اخلاق سکھائے، اور جب بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کرا دے۔ اگر بالغ ہو گیا، جوان ہے، نکاح نہیں کرایا تو اس کی وجہ سے وہ کوئی گناہ میں مبتلا ہو گیا تو یاد رکھے اس گناہ ہوگا کہ تم نے اپنے بچوں کا جوان لڑکے اور لڑکیوں کا بالغ ہونے کے بعد بہت دیر نکاح کیے بغیر کیوں رکھا، کہ جس کی وجہ سے یہ زنا میں گناہوں میں کیوں مبتلا ہوئے۔ یہ نکاح میں تاخیر کا سبب ہے۔ عام طور پر نکاح میں تاخیر دو وجہ سے ہوتی ہے۔ ایک، جوان بچے اور بچیوں کو اعلیٰ تعلیم دینا، کالج کی اعلیٰ ڈگریاں دلانا، اس کی وجہ سے کئی سال گزر جاتے ہیں۔ لڑکی 25 سال کی ہو گئی، 27 سال کی ہو گئی، اعلیٰ ڈگری دلانے کی والدین کی خواہش ہے کہ جس کی وجہ سے ان کی جوانی، ان کی عفت محفوظ نہیں رہتی۔ تو اعلیٰ ڈگری، اعلیٰ تعلیم دلانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن نکاح کرا دیں اور اس کے بعد ان کو اختلاط کے بغیر، مردوں کے اختلاط کے بغیر حفاظت سے یہ پڑھانے کا انتظام کریں۔ لہذا بغیر نکاح کے کئی سال تعلیم کے اندر اسکول اور کالج کے اعلیٰ ڈگریاں دلانا یہ نکاح میں تاخیر کا سبب بنتا ہے۔ اور دوسرے، ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں غیروں کی مشابہت کی وجہ سے نکاح کے اندر ایسے رسوم، ایسے رواج پڑ گئے ہیں۔ دھوم دھام سے نکاح کرنا، فضول خرچی کے ساتھ، لکھوں کے اندر دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے خرچ کرنا، اور جوڑے کا انتظام، زیورات کا انتظام، اس کی نمائش۔ تو میرے دوستو، یہ وہ لعنت ہے جہیز کی معاشرے کے اندر، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر بے نکاحی لڑکیاں کئی عمر تک بیٹھی رہتی ہیں، بڑی بڑی عمر ہو جاتی ہیں، نکاح کا انتظام نہیں ہوتا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اولیاء کو خطاب کر کے، ذمہ داروں کو خطاب کر کے یہ حکم دیا کہ نوجوان لڑکا یا نوجوان لڑکی جب نکاح کے قابل ہو جائے، اس کے مناسب جوڑا مل جائے تو بلا وجہ تاخیر نہ کریں، نکاح کا انتظام کریں۔ تو یہ انسداد اور عفت اور پاک دامنی کا سبب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان احادیث پر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔